بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، تفسیر موضوعی میں آج سورہ مومنون کی پہلی آیات پہ گفتگو کریں گے۔ خداوند عالم نے ان آیات میں مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ استاد محترم، سورہ فرقان کی آخری آیات میں دیکھا کہ خدا نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا، اور یہاں پہ سورہ مومنین کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو مومنون ہی عباد الرحمن ہیں یا عباد الرحمن مومنون سے ہٹ کر کوئی گروہ ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ عباد الرحمن جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت پر وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ صفات، یہ کمالات، وہ منبع کمال تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے نتیجے میں، اس رابطے اور یقین کے نتیجے میں ان کے اندر وہ کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک عمومی گفتگو کی گئی ہے کہ قد افلح المومنون، یہاں پر جو سورہ مبارکہ مومنون کے اندر ہے، یہاں پر بھی بنیادی طور پہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ایک ہی شخصیت، ایک ہی پرسنل، ایک ہی جگہ بنتی جا کے کہ انسانی زندگی کا سفر اس طرح سے ہے کہ انسان ہے، پھر وہاں سے منزل اسلام ہے، پھر منزل ایمان ہے، پھر منزل تقوی ہے، اور اگر منزل اس کے نتیجے میں تزکیہ ہے، اور تزکیے کے نتیجے میں خلوص نیت ہے، اور خلوص نیت کے نتیجے میں عمل صالح ہے۔ ایک پوری ایک چین سسٹم ہے یہ، اور اگر درمیان سے یہ دو چیزیں، خاص طور پہ ایمان جو ہے، اگر یہ درمیان سے یعنی ڈسٹرب ہو جائے یا صلاحیت تقوی ڈسٹرب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آگے پوری چین جو ہے وہ ساری عمل صالح کا جو یعنی شکل ہے جو وجود میں آتی ہے، یعنی اس کے نتیجے وہ ساری خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ہی بنیادی طور پہ بنیادی کردار ہے، اس کو مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین فلاح پائیں گے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو ایک تصور تو یہ ہے خصوصاً پاکستان میں، بس انسان کا اگر مومن ہے تو ایمان ہی کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو صفات بیان کیا، اگر یہ صفات اگر کوئی مومن اپنا لے تو وہ مومن کامیاب ہوں گے۔ جی بالکل اسی طرح سے امیر المومنین کی خدمت میں جب اسی قسم کا مسئلہ عرض کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ یعنی اپنے آپ کو صرف ایمان کو کافی سمجھنا، اور یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ امیر المومنین کے زمانے میں اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر فقط ایمان یعنی ایک زبانی اعتقاد حاصل کرنا، زبانی اقرار کرنا یہ کافی ہوتا تو پھر اتنی جو تفصیلات عمل کی بیان کی گئی، ان کی ضرورت کیا تھی اس چیز کی؟ ایک عقلی مسئلہ اس چیز کے لیے قد افلح المومنون کے اندر بھی یہ میسج پوشیدہ ہے کہ ہر آدمی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ اگر کوئی آدمی جو ہے جو ائمہ علیہ السلام نے ایمان کی شرائط بیان کی اقرار باللسان کے حوالے سے، انسان ان کا اقرار کرے اور پھر اس کے ساتھ عمل کی منزل میں یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون علی صلواتہم یحافظون تک، اس کردار کو عملی زندگی میں اپنے اندر پیدا کرے اور عمل کی منزل میں وہ چیز لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المومنون، ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ صرف وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ عملی کردار لے کے آئیں گے، یہ پیش کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی پاکستان کا مومن اور ہے، قرآن کا مومن اور ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر آپ یعنی گستاخی محسوس نہ کریں سننے والے حضرات جو ہیں، تو پاکستان کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں وہاں فرقہ ہے بنیادی طور پہ، اور وہاں پہ جا کے اکثر لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ امیر المومنین کی ولایت کا جو یعنی آپ نے اس کو کلیم کیا ہے، یہ دعوے کو تسلیم کیا ہے، آپ کا دلیل کیا ہے؟ تو ان کے پاس وہی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کے سامنے پیش کی۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس واسطے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، چاہے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے کے مسئلے میں بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک یعنی قرآن کریم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اسے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان کے پاس، جو حضرت نے فرمایا، اپنے اصحاب کو خطاب کیا، اس بڑھیا کی طرف اشارہ کیا، ہر انسان کے پاس اپنے دعوے کے لیے کم از کم اتنی دلیل ضرور ہونی چاہیے، عقلی دلیل چاہیے ہوتی ہے اپنے دعوے کے لیے۔ یہ کہنا کہ یہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ دلیل آپ کے پاس ہے اپنے اعتقاد کے لیے، عقیدے کے لیے، تو پھر آپ لوگ بھی گمراہ ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بھی گمراہ لوگ تھے۔ یہ تو پاکستان میں تو یعنی ہو سکتا ہے کہ برادران کو میری بات ناگوار گزرے، پاکستان کے اندر اب دو چیزیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر پاکستانی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، کبھی کسی سے پوچھو جا کے، وہ کبھی نہیں کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔
اسی طرح سے پاکستان میں مسلمان نہیں ہیں، وہاں شیعہ رہتے ہیں، وہاں سنی رہتے ہیں، وہاں وہابی رہتے ہیں، وہاں بریلوی رہتے ہیں، وہاں فرقہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ وابستگی زیادہ طاقتور ہے اس چیز کے لیے، اور اسی واسطے یعنی اگر آپ ان کے اندر اس کے ڈیپتھ میں آپ جا کے اترے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جو بنیادی عقائد کے قرآن کریم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، تو نماز کے اندر خشوع کس طرح انسان پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی بغیر خشوع کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی؟ نماز کی قرآن کریم نے مختلف اقسام بیان کی، الذین هم فی صلاتہم ساہون، ایسے یہ بھی نماز ہے، اس کا بھی ہمیں وہ قرآن کریم یہ نہیں کہتا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جو کامیابی کے لیے ایک مومن کے لیے شرط ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خضوع و خشوع کا ذکر کیا گیا، اور خضوع و خشوع جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے حضور قلب کے نتیجے میں، کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور وہ اس چیز کو وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، اس کا اس کو یقین ہے جب وہ مصلی نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو امیر المومنین فرمائے کہ کم از کم اس یقین کے ساتھ آؤ مصلی نماز پر کھڑے ہو کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھتے ہو، یعنی اس کی آیات کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور اگر یہ کہ نہیں تو کم از کم اتنا یقین تو ضرور پیدا کرو کہ وہ تمہارے اوپر نگران ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہارے ظاہر پر نگران ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، وہ تمہارے اوپر نگران ہے، ظاہر پر نگران ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَبْجِرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ جب مصلی نماز پہ اللہ اکبر کہیں ان آیات کو پڑھ لیا کرے انسان، تاکہ انسان کو کہ میرا مالک میرے ظاہر پر نگران ہے، میرے باطن، یہ جو حضور ہے اللہ کا اسے کہتے ہیں حضور قلب، جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ فرمائے کہ یہ چیز جو ہے یعنی انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں، کیا کلام کر رہا ہوں اس چیز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے خضوع و خشوع جو ہے نا وہ بنیادی جو امام نے فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جتنی حضور قلب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، باقی نماز رد کر دی جاتی، اور حضور یعنی خضوع خشوع پیدا ہوتا ہے حضور قلب کے نتیجے میں، وہ کس شان کا مالک ہے، یہ سب کچھ میرے پاس میں اس کا ذاتی مالک نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک دن آئے گا مجھے لوٹ کے جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، یہ اختیار دیا تھا، یہ ساری نعمتیں میں نے دی تھیں، ان کو استعمال کرنے کا اختیار دیا تھا، ان کو کہاں استعمال کر کے آئے ہو۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروع میں بھی تکبیرۃ الاحرام سے ہی نماز کا آغاز کرتے ہیں، اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور آخر میں بھی تکبیر پر ہی نماز کا اختتام کرتے ہیں، تو اس کا بھی خضوع خشوع کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یعنی جو چیز ہے یعنی ایک مومن جس وقت حقیقی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر جو ہے یعنی بنیادی طور پہ اس مفہوم اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر من ان یوسف، اس کی بزرگوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ الصلاۃ و معراج المومن، مومن کی معراج ہے، اور معراج کا فلسفہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کی آیات اس پر اشکار کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ یعنی بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی کیا اس کی شان ہے اور اس کی ذات جو ہے بزرگ و برتر، اس سے کہ کوئی اس کا وصف بیان کرے۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ سورہ الحمد کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جب ایک انسان اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کی آیات دکھاتا ہے حالت قیام میں تو وہ انسان اللہ اکبر کہہ کے اس کے رکوع میں اس کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آیات دکھاتا ہے کہ قیام سے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں، قیام ہے، پھر رکوع ہے، اور پھر سجود ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اصل میں مقام ابدیت کی طرف جانے کی مختلف ایولیوشن پروسیس کے مختلف مراحل ہیں یہ اصل میں۔ یعنی اللہ اکبر کا جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یعنی یہ ترجمہ مفہوم درست نہیں؟ یہ درست نہیں بالکل بھی، اس واسطے کہ بڑا ہونا مخلوق کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خالق الکیفیات و بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے، منبع کمال ذات ہے، مخلوق صاحب کمال ہے، یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے۔ اسے مخلوق کے پاس یعنی صاحب کمال ہے لیکن اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منبع کمال ذات ہے، وہ سب کو بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے۔ جیسے لطیف کی نسبت جو ہے وہ یعنی مخلوق کی طرف نہیں دی جائے تو اس کی جو لطافت جو اس کی تخلیق میں پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب اسی لطیف کی نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ یعنی اگر ہم اسے اسی معنی میں لیں گے جو مخلوق کے معنی میں ہے تو پھر تو اس کے لیے اس کو وجود تسلیم کرنا پڑے گا۔ فی صنعہ لطیف، وہ اپنی صنعت جس نے جو مخلوقات خلق کی ہیں اس نے ان کے اندر لطافت پیدا کی، اس واسطے لطیف کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی مثلا جس طرح یہ میز ہے یا مائک ہے،
میز جو ہے وہ اس کی نسبت جسامت زیادہ ہے، اسی طرح کمرہ ہے جو میز سے بھی بڑا ہے، تو اس معنی میں اللہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ورنہ پھر نہ کوئی تعین کرنا پڑے گا نا کہ یہ مخلوق یہاں تک بڑی ہے اور اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے، اس پر کوئی کیفیات وارد نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی اصل میں اگر صحیح طور پہ عقل انسان سے کام لیا جائے، اس کائنات میں مؤثر حقیقی وجود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کی قدرت کاملہ کے اس کی شان حی اور شان قیومیت کے نتیجے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازی بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ نماز کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں عادت والی، خضوع والی نماز نہیں پڑھتے۔ جب خضوع و خشوع والی نماز جو ہے وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی یہ لذکری جو ہے اصل میں ماحصل ہے نماز کا، یہ لذکری کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ جب نماز جو ہے لذکری کی جو نعمت ہے، جو قلب کے اندر جو یقین کی شکل، کیونکہ قلب یقین کا ریزروائر ہے، اس کے اندر وہ یقین، نماز یقین منتقل کرے گی تو وہ یقین عملی زندگی میں انسان کو فحشاء اور منکرات سے روکے گا۔ ورنہ نماز میں صلاحیت نہیں، یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے یا یہ مخصوص حرکات و سکنات ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لذکری کے اندر اگر آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس کے نتیجے میں وہ نماز ایک نتیجہ مرتب کرے گی قلب انسان پہ، یعنی میں نماز قائم کر، میں تیرے قلب کو اپنی یاد سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے آداب و شرائط کے ساتھ تو وہ لذکری جو ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے کیا الحمدللہ رب العالمین یا لا الہ الا ہوا، اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کا یقین جب قلب میں منتقل ہوگا تو وہ انسان کو زندگی کے اندر، عملی زندگی میں اس کو ڈرائیو کرے گا، اس کو فحشاء منکرات سے روکے گا اور فرما برداری کی طرف اسے تشویق دلائے گا اسے۔ تو اگلی صفت جو اللہ نے بیان کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بھی اسی سے مربوط ہے، ان کے وہ لوگ ہیں کہ جو لغو امور سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب یہ بنیادی پہلی آیہ کریمہ جو ہے یہ بنیادی بیس لائن ہے۔ اس کے نتیجے اگر یہ صلاۃ الخاشعین انسان پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر ایک اس کے قلب یقین سے اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اللہ کے جلال و جمال کا، یعنی انسان کی یعنی اس کے صفات ذاتیہ، صفات افعالیہ جو ہیں ان سے معمور ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، یعنی اگر ہم سورہ مبارکہ حشر کے اندر جو آخری آیات ہیں ان کے اندر دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن الی آخر جو ہے، یہ ہر ایک اسم کے اپنے علیحدہ اثرات ہیں۔ جیسے آپ نے سورج کی جو کرن ہے اس کے سامنے اگر ایک پرزم کو رکھ دیا جائے تو وہ اس میں سے جب پرزم سے شعاع پاس کرتی ہے تو آگے وہ 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ قلب انسان بھی ایک پرزم کی مانند ہے اس میں سے، جب اس کے اندر رزق کے اسے پاک کر دیا جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کے الملک پاس کرتا ہے تو اس کے اندر سے آگے شعائیں جو مختلف نکلتی ہیں اور وہ مختلف قسم کے انسانی زندگی کے کردار پہ اثرات مرتب کرتی ہیں، لیکن اسے خلاصے کی شکل میں لہ الاسماء، اللہ فرماتا ہے چلو چھوڑو اس بات کو، اگر آپ اتنی تفصیل میں نہیں سمجھ سکتے چھوڑ دیں۔ لہ الاسماء الحسنی، آپ ایک سمجھ لیں میں منبع حسن ہوں کائنات کا، میں منبع کمال ہوں کائنات کا۔ اگر کسی بھی شے کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، امیر المومنین کے علم کی تعریف کی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہ، لیکن تعریف جو ہے امیر المومنین کی نہیں ہو رہی ہوتی، اس ذات کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے جس نے ان کو یہ کمال عطا کیا ہوا ہے سارے اپنی بارگاہ سے۔ تو یہ چیز جو ہے ان اللغو معرضون سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہم نے نہ مولانا صاحب بننا ہے، نہ آیت اللہ بننا ہے، نہ ہم نے کوئی بینک بنانا ہے، نہ ہم نے کوئی کاروبار بنانا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے صرف، آبجیکٹو جسے کہا جاتا ہے۔ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر یہ اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ انسانی زندگی ایک پروجیکٹ ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا۔ ہمارا ہدف ہے ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، بس باقی سب چیزیں بہت اچھی ہیں، نماز بھی اچھی چیز ہے، روزہ بھی، حج بھی، جہاد بھی، سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن آبجیکٹو ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اور آخر جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس وہ چیز، اب زندگی کے اندر ہر وہ عمل زندگی کا کہ جو اس آبجیکٹو کے لیے انسان انجام نہیں دے رہا، یعنی اس آبجیکٹو کے لیے انسان اس کو عمل نہیں کر رہا،
یا اس آبجیکٹیو سے انسان غافل ہے، یا انسان اس آبجیکٹیو تک پہنچنے میں، اللہ کی بندگی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، ہر وہ عمل لغو ہوا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ مومنین کی ان آیات میں خداوند عالم نے مومنین کے صفات کو بیان کیا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا